السلام علیکم۔ آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی۔ آج 3-4 خبریں ہیں بہت ہی امپورٹنٹ جن کے بارے میں بات کرنی ہے۔ ایک تو یہ کہ کریک ڈاؤن شروع ہو رہا ہے، جنہوں نے چیف جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف مذہبی منافرت پر مبنی خطرناک مہم چلائی ہے، اور اس میں یوٹیوبر عمران ریاض کے حوالے سے بھی بات آئی ہے، اور صحافی اسد طور کو بھی نوٹس جاری کیا گیا، لیکن ان کو نوٹس اس معاملے میں نہیں جاری کیا گیا، لیکن ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ کا نوٹس ان کو بھی جاری ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایک شخص کو گرفتار کیا گیا جو چیف جسٹس کے خلاف ایسی مذہبی منافرت پر مبنی مہم چلا رہا تھا۔ یہ سارا بیک گراؤنڈ آپ کو بتائیں گے کہ فیصلہ کیا تھا، اور مہم اتنی خطرناک تھی کہ چیف جسٹس کو وضاحت کرنی پڑی اپنے عقیدہ ختم نبوت کی، اور آج انہوں نے آ کر اس کی وضاحت کی، کیا انہوں نے بات کی، یہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں جو بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، اس میں کتنی گرفتاریاں ہو چکی ہیں اور کتنی ریکوری ہوئی ہے، کوئی فائدہ بھی ہوا کہ نہیں ہوا، یہ آپ کو بتائیں گے۔ اور آخری خبر یہ ہے کہ عمران خان کی جو سسٹر ہیں، ان کی ہمشیرہ ہیں علیمہ خان، وہ صحافی پر شدید غصے میں آ گئی۔ انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ والی بات اب ختم ہو گئی ہے یا جاری ہے، وہ کیوں غصے میں آئیں اور اس پر کیا رد عمل آیا جا رہا ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہی ہے کل سے یہ چل رہا ہے ایشو کہ جی چیف جسٹس کے خلاف مہم چل رہی ہے، جی کہ ایک جو قادیانی تھے ان کا کوئی کیس چل رہا تھا کہ جی انہوں نے کتاب جو انہوں نے تفسیر قرآن، جو غلط تحریف شدہ تفسیر قرآن تفسیر صغیر کے نام سے، وہ اس کی نشر و اشاعت میں ملوث پائے گئے تھے، تو ان کو ان کی ضمانت دی تھی۔ اس ضمانت کا جو فیصلہ آیا تھا اس کے حوالے سے مہم چل رہی تھی کہ جی انہوں نے بہت وہ کیا۔ اس میں مہم میں جناب کچھ نام نہاد صحافی بھی شامل ہوئے جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ہیں، اور عمران ریاض خان نے بھی اس پہ کمنٹ کیا، صدیق جان نے بھی کمنٹ کیا، کچھ اور لوگوں نے بھی کمنٹ کیا۔ صدیق جان نے براہ راست اور کوئی بات نہیں کی، لیکن کہا کہ جی چیف جسٹس کا فیصلہ بڑا خطرناک آیا ہے، اور یہ وہ۔ تو عمران ریاض نے البتہ جیو کی وہ خبر چلائی، اور پھر ایک دم پی ٹی آئی سے حمایت یافتہ لوگوں نے ایک دم جی اپنے عقیدے کی وضاحت شروع کر دی کہ جی میں فلاں فلاں ہوں، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور میں ان کو مانتا ہوں، جو کہ ہم سب مانتے ہیں اور ماننا چاہیے بھی۔ تو اچانک سے یہ مہم شروع ہوئی، اور اس مہم، یہ بڑی خطرناک مہم ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں سابق گورنر قتل ہو چکے ہیں اسی طرح کے ایک بات پہ، اور کتنے سارے قتل ہو چکے ہیں لوگوں کے، اتنے سارے واقعات ہو چکے ہیں۔ تو اگر آپ کسی کے عقیدے کو ٹارگٹ کر کے اس طرح کی مہم چلائیں گے تو یہ انتہائی خطرناک حرکت ہے، جس پہ واقعی میں کنڈمنیشن بنتی ہے، بہت زیادہ کنڈمنیشن ہو رہی ہے۔ اور پھر کل مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی ایک بیان آیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم اس کے خلاف پتہ نہیں جمعے کے خطبات میں بھی بات کریں گے اور باقی بھی کریں گے۔ اور مولانا صاحب نے بھی شاید پورا فیصلہ نہیں پڑھا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کا پورا فیصلہ جو ہے ویب سائٹ پہ جاری کیا گیا، اردو میں لکھا گیا ہے، میں نے بھی فیصلے کو بڑی تفصیل سے پڑھا ہے، اور اس فیصلے میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ پہ بندے کو ضمانت ملی ہے۔ اس بندے کو کہا گیا ہے کہ جو قانون بنا تھا 2021 میں، اور اس بندے کے اوپر جو الزام لگایا گیا تھا وہ 2019 کے واقعے کا الزام لگایا گیا تھا، تو اس بات پہ اس کو رہا کیا گیا کہ جی آپ نے 2019 کو وہ کیا گیا۔ اور دوسری بات کی گئی تھی کہ یہ بندہ جو ہے وہ ہر کوئی مذہب کا ماننے والا اپنے لوگوں کو، یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی قادیانیت کی ترویج اور تبلیغ کی اجازت دی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے پورا فیصلے کو غور سے پڑھا، اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا تھا، اور اس میں ان کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ وہ بندہ اگر کوئی فرقہ یا عقیدہ یا کوئی رکھنے والا بندہ اپنے لوگوں کو اپنے تعلیمی اداروں میں کچھ تعلیم دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں۔ اس پر بھی اعتراض کیا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے قرآن کی تحریف تو بہرحال کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، لیکن اس کی کہیں پہ بھی اجازت نہیں دی گئی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے میں۔ اچھا، وہ معاملہ اتنا بڑا اور اس کے خلاف مہم، ظاہر ہے پی ٹی آئی کو غصہ تو اس بات کا بھی ہے کہ چیف جسٹس نے فیصلہ کیا تھا، اور جس فیصلے کے میں بھی ویسے خلاف تھا، کہ فیصلہ کیا تھا کہ جی ان کا انتخابی نشان واپس لے لیا جائے، یہ بات تو غلط تھی، لیکن مذہب کارڈ اس کسی کے خلاف استعمال کرنا۔ اچھا، مجھے خوشی کی بات یہ ہے کہ کچھ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس بھی سامنے آئے، ایک چٹھا صاحب ہیں اور بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کہا، سینر وائسز ابری ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، کسی کے عقیدے کو، مذہب کارڈ کو یوز نہیں کرنا چاہیے۔ خود عمران خان کے خلاف یہ یوز ہو چکا ہے، تو آپ یوز نہ کریں، تو یہ اچھی بات انہوں نے کی۔ اب تحقیق تو کرنی چاہیے نا، قرآن مجید میں بھی حکم ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو کہ بعد میں نہ پچھتانا پڑے، اس کا مفہوم یہ ہے۔ تو اسی طرح فیصلہ یہ تھا، بہرحال فیصلہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ٹیکنیکل پوائنٹ پہ ان کو ضمانت ملی تھی۔ تو چیف جسٹس صاحب نے جناب آج پھر اس فیصلے کی ایک لمبی چوڑی اس فیصلے کی وضاحت نہیں کی، لیکن حیرت دیکھیں کہ پاور کتنی ہوتی ہے کہ یہ چیز پاکستان میں مذہب والا کارڈ بہت چلتا ہے، اور اگر آپ کسی پہ مذہبی حوالے سے بیان لگا دیں یا الزام لگا دیں تو وہ اس کی جان بھی خطرے میں ہوتی ہے اور اس کی ساکھ بھی خطرے میں ہوتی ہے، بڑا سنگین قسم کا الزام ہوتا ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب کے سامنے کیس آیا تھی منال کا کہ منال کس کی ملکیت ہے، سی ڈی اے سے انہوں نے پوچھا، منال کی حوالے سے کیس تھا،
وائلڈ لائف والوں کے ان کو نقصان کتنا ہو رہا ہے. منال جو ظاہر ہے ایک اسلام آباد کی ماگلا پہاڑیوں میں ہوٹل بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وائلڈ لائف بھی متاثر ہو رہی ہے. وہ کیس تھا, آپ دوست سوچیں, اس میں جناب چیف جسٹس صاحب نے اپنے عقیدہ ختم نبوت کا اظہار کیا, اور جو مناظرہ ہوا, جو بات چیت ہوئی, ان کا وکیل کے ساتھ مکالمہ ہوا, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ کیس ہے جی سپریم کورٹ میں CDA کی جانب سے منال پر وائلڈ لائف سے فیسیلیٹیشن سینٹر واپس لینے کے معاملے پر چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ نے سماعت کی تھی کیس کی, اور یہ مکالمہ ہوا ہے جناب کہ چیف جسٹس نے کہا پہلے CDA کی زبانی بات سن لیتے ہیں. کیا یہ ڈکلیئرڈ نیشنل پارک ہے؟ چیف جسٹس: جی ڈکلیئرڈ نیشنل پارک ہے. وکیل CDA کا جواب: کب سے نیشنل پارک نوٹیفائی کیا گیا؟ چیف جسٹس: ماگلا ہلز کو نیشنل پارک 1980 میں نوٹیفیکیشن سے ڈکلیئر کیا گیا. یہ وکیل کا جواب تھا. چیف جسٹس کہہ رہے ہیں سب سے آخری چیز اللہ نے انسان بنائی اور احسن تقویم کہا, اور سورہ و3 میں ہے نا احسن تقویم, بہترین انداز میں انسان کو بنایا گیا ہے. تو چیف جسٹس نے پھر کہا کہ انسان کو خلیفت فی الارض بنایا گیا ہے, ارض میں جانور جنگلات سب کچھ آتا ہے, ہم یہ بھول گئے. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نام سے یاد کیا گیا؟ چیف جسٹس نے سوال کیا. انہیں رحمت للعالمین کہا گیا. چیف جسٹس نے خود ہی جواب دیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ چیف جسٹس نے پھر پوچھا. اس کا مطلب ہے وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں. وکیل نے جواب دیا. پھر چیف جسٹس نے پوچھا کیا صرف مسلمانوں کے لیے؟ صرف انسانوں کے لیے؟ نہیں. خود چیف صاحب کہہ رہے ہیں نہیں, پرندوں کے لیے بھی, تمام جہانوں کے لیے بھی. معراج کی رات کیوں تمام انبیاء علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی؟ یہ بتائیں. چیف صاحب نے یہ سوال کیا. کسی اور پیغمبر کو یہ اعزاز کیوں نہ دیا گیا؟ چیف جسٹس: ہمارا علم اس معاملے میں محدود ہے وکلا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں دعوت دی تھی کہ آپ امامت کرائیں. چیف جسٹس: اس کا مطلب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بات ختم, یعنی خاتم الانبیاء. چیف جسٹس: ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی رہنمائی لینی چاہیے. چیف جسٹس: اب آپ اندازہ کریں کہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو سامنے آ کے نوٹس لینا پڑا ہے. اچھا, اسی لمحے پھر یہ بات بھی سامنے آئی کہ ایک اہم گرفتاری ہوئی ہے, اور چیف جسٹس کے خلاف جو ملیشیس مہم چلانے والا ایک شخص تھا عبدالواسع, اس کو گرفتار کیا گیا کہ اس نے دھمکی امیز وہ کردار کیا تھا. اور پھر اداروں کی طرف سے یہ بھی سامنے آیا کہ جی چیف جسٹس کے خلاف مہم چلانے والے باقی کرداروں کے خلاف بھی تحقیقات ہو رہی ہیں, ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. کچھ ہی دیر بعد پھر جناب میڈیا کے ساتھ شیئر کیا گیا کہ جی جو عمران ریاض ہیں, یوٹیوبر ہیں, اور PTI کے ساتھ اتنے اتحاد میں ہیں کہ وہ اب آپ ان کو صحافی نہیں کہہ سکتے, کیونکہ صحافت انہوں نے چھوڑ دی ہے. وہ اب سیاست کرتے ہیں اور یوٹیوبنگ کرتے ہیں, اور اس میں بات وہ کرتے ہیں تو وہ پارٹی بنتے ہیں. مطلب کوئی صحافتی سوال کسی سے نہیں کرتے, نہ جواب لیتے ہیں, نہ کوئی بات کرتے ہیں, یعنی نہ فیکٹس کے ساتھ مخلص رہتے ہیں, بس ان کو ایک ایجنڈے کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے. تو جناب ان کے حوالے سے سب نے مذمت کی تھی جب وہ گرفتار ہوئے تھے, مجھ سمیت, اور سب نے کہا تھا کہ بھائی ان کو رہا کرنا چاہیے, اس طرح کا کوئی ان کو لاپتہ نہیں کرنا چاہیے, کوئی قانونی بات ہے تو قانون میں کریں. اب جناب انہوں نے پھر ایک نفرت انگیز بات کی ہے, اور ہمیں بھی دکھ ہے کہ یہ پھر صحافت کا لبادہ اوڑھ کے کیوں ایسی آپ حرکتیں کرتے ہیں. RIUJ نے, میں نے آپ کو بتایا تھا 2-3 دن پہلے کہا تھا کہ ہم ایسے کسی کو صحافی ڈکلیئر نہیں کریں گے, اس کو صحافت کا نام یوز کرنے نہیں دیں گے. جو سیاسی جماعتوں کے ہیش ٹیگ یوز کرتے ہیں, ان کے ترجمان بنتے ہیں, ان کے ایجنڈے پہ چلتے ہیں اور ان کے ایجنڈے کو فالو کرتے ہیں. تو جناب عمران ریاض صاحب نے یہی ایجنڈا فالو کیا. چیف جسٹس صاحب سے غصہ PTI کو ہے, مگر آپ اس طرح تو نہ کریں. پھر فلک جاوید خان, پھر کتنے سارے اکاؤنٹ سے ایک دم ٹویٹیں آئیں جی, انہوں نے گواہیاں دینا شروع کر دیں. اس سب سے مہم, ایک کوارڈینیٹڈ مہم چلی چیف جسٹس صاحب کے خلاف. تو پھر جی یہ خبر آئی کہ عمران ریاض کو طلب کر لیا گیا, لیکن میں نے نوٹس کو غور سے دیکھا, وہ سیکنڈ نوٹس ہے, شاید ان کا پرانے معاملے پہ ہے, ان کو نوٹس دیا گیا, اور 23 مارچ کو ان کو FIA کے سائبر کرائم ونگ میں طلب کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہمارے دوست اسد طور کو بھی نوٹس جاری کیا گیا کہ جی چیف جسٹس کے خلاف مہم چلانے کے حوالے سے, اور 25 جنوری کو ان کو طلب کیا گیا. لیکن اسد طور کے حوالے سے, اسد طور کی میں آپ کو بتاؤں کہ کل بھی انہوں نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا کہ چیف جسٹس کے خلاف مذہبی منافرت پہ مہم نہیں چلانی چاہیے, ان کے فیصلے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اسد طور کو یہ والے معاملے پہ نہیں, بلکہ ان کو جو پرانے فیصلوں پہ تنقید کے حوالے سے اٹھایا گیا, اسد طور کو بھی یہ نوٹس جاری کیا گیا. لیکن عمران ریاض کی تو بالکل اس پروپیگنڈے کی وجہ سے بھی مطالبہ کیا جاتا کل سے کہ اریسٹ عمران ریاض کے, جو انہوں نے جو کل سے وہ مہم چلا رہے تھے. اور اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک کریک ڈاؤن شروع ہونے والا ہے, اور ذرائع کے مطابق ایسے تمام لوگوں کو گرفتار کیا جانے کا امکان ہے, اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کیے جانے کا امکان ہے جو اس ملیشیس قسم کی مہم کا شکار ہو رہے ہیں اور مہم چلا رہے ہیں. بہرحال یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے. ہم سب, اب بات یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت ہر مسلمان کے دل کے بہت قریب ہوتا ہے,
لیکن اگر ٹیکنیکل پوائنٹ پہ چیف جسٹس نے ایک فیصلہ دیا، جبکہ انہوں نے واضح بھی کر دیا کہ وہ تو عقیدہ ختم نبوت پر پابند ہیں، ان کے اپنے عقیدے کا کوئی کویسچن نہیں ہے، لیکن اگر ایک چیف جسٹس کا کام ہے کسی کو قانونی پوائنٹ پہ سزا دینا، ایک ٹیکنیکل پوائنٹ پہ فیصلہ کرنا، تو اب آپ کو اس کو ٹیکنیکل پوائنٹ پہ دیکھنا پڑے گا۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ چیزیں علماء اور مشائخ ہی بہتر بتا سکتے ہیں، ہم لوگ اس پہ چھوٹا منہ بڑی بات والی بات ہے، ہم خود بہرحال اپنے عقیدے کے حوالے سے خود ذمہ دار ہیں، اور ہم اپنے عقیدہ ختم نبوت پر فخر کا اظہار کرتے ہیں۔ دوسری بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جناب حلیمہ خان صاحبہ آج بات کر رہی تھیں، ایک صحافی جناب ان کے پاس پبلک ٹی وی کے ہیں، انہوں نے ان سے بات کی، ان سے سوال پوچھا کہ جی عمران خان صاحب نے یہ جو کہا ہے کہ امریکہ کو مداخلت کرنی چاہیے، امریکہ کو پاکستان کے الیکشن پہ آواز اٹھانی چاہیے اور بات کرنی چاہیے، تو کیا یہ ان کے اس امر کے منافی نہیں جو انہوں نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ، اور حقیقی آزادی کی بات کی تھی اور امریکی سازش کی بات کی تھی، تو یہ غلط نہیں ہے؟ تو جناب حلیمہ خان غصے سے آگ بگولا ہو گئیں اور صحافی کو پڑھ گئیں، اور اس کو کہتی ہیں چھوٹے سے چھوکرے، تمہیں کس نے صحافی بنا دیا؟ اتنے بڑے لیڈر کے بارے میں تم اس طرح سوال کر رہے ہو، تم کتنے بیوقوف ہو، تم اتنے سٹوپڈ ہو، اتنے سٹوپڈ کیوں ہو؟ چھوٹے چھوکرے، یعنی بار بار اس طرح کہا۔ اس پر بہت تنقید ہو رہی ہے کہ جناب آپ کوئی سوال کرنے پہ میسنجر کو آپ تضحیق کا نشانہ بنائیں گے؟ کسی کی اور عزت نفس نہیں ہے، آپ بڑے لیڈر ہیں، آپ بڑی لیڈر صاحبہ ہیں، مگر صحافی کیا سوال نہیں کر سکتا؟ باقی لوگوں سے سوال کرے تو آپ اس کو اعزاز سمجھتے ہیں اور صحافت کی آزادی کی بات کرتے ہیں۔ جب صحافی آپ سے سوال کرے، اور سوال اس نے بہت تہذیب کے دائرے میں بالکل ایک لاجیکل قسم کا کویسچن کیا گیا تھا، تو کیا دوسروں سے سوال صرف بنتا ہے، آپ سے سوال نہیں بن سکتا؟ آپ اکاؤنٹیبل نہیں ہیں؟ پھر مثالیں آپ دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ یار ان سے تو سوال کیا گیا تھا کہ یہ چادر ایکسٹرا آپ کے پاس کہاں سے آئی، اور انہوں نے اس کا جواب دیا تھا۔ انہوں نے تو ہر دور میں اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل رکھا تھا، تبھی اسلام کی ایسی دنیا میں عظیم الشان سلطنت قائم ہوئی تھی۔ تو آپ ریاست مدینہ کی بات کریں اور سوال کرنے والوں کو ڈانٹ دیں، یہ بہت قابل مذمت بات ہے، اور اسی صحافت نے آپ کا مقدمہ عوام کے سامنے پیش کیا ہے، اور اسی وجہ سے آپ کو شاید الیکشن میں اتنی بڑی کامیابی ملی ہے کہ آپ کی بات آگے تک پہنچائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بڑے بڑے چینلز کی اپنی پالیسی ہوگی، لیکن صحافیوں نے اپنی کیپیسٹی میں ضرور بات کی ہے۔ جو زیادتی اگر پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئی ہے یا پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے، یا جو فیصلے میں غلطیاں ہوئی ہیں، مجھ ناچیز نے بھی کہا تھا کہ چیف جسٹس کا یہ جو بلے والا نشان لینے والا فیصلہ ہے، میں اس سے ایگری نہیں کرتا، اور بالکل ایک یعنی آپ کہتے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن میں جمہوری روایات کا خیال نہیں رکھا گیا، تو جو بڑی پارٹی، جو بڑے الیکشن ہیں ملک کے، ان میں جمہوری روایت یہ کہاں سے ہے کہ ایک بڑی پارٹی کو آپ بلے کا نشان ہی اس سے لے لیں اور اس کو ہاتھ پاؤں باندھ کے الیکشن میں ڈالیں؟ وہ تو پھر بھی بہرحال کافی جیت گئے۔ اور آپ کو بتاؤں کہ انٹرا پارٹی الیکشن سے یاد ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز پارٹی میں ہونے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے، اور ان کے جناب ان کے دو لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہم حصہ ہی نہیں لیں گے، ہم سنی اتحاد جو ان کا بنا ہے، سنی تحریک، اس کے تحت اپنے ایفیڈیوٹ جمع نہیں کریں گے الیکشن کمیشن میں۔ وہ دو لوگ ہیں جی بیرسٹر گوہر اور جو ان کے امیدوار ہیں عمر ایوب وزارت عظمیٰ کے۔ تو یہ دو لوگ اس پارٹی میں شامل نہیں ہو رہے، اس کے ٹکٹ نہیں لے رہے، نہ اس میں ضم ہوئے ہیں اس پارٹی میں سنی تحریک۔ یہ آزاد ہی رہیں گے اسمبلی میں، اور آزاد حیثیت میں اس لیے رہ رہے ہیں کہ انٹرا پارٹی پی ٹی آئی کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں 3 مارچ کو، اور اس میں یہ دونوں کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ تو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں، اس کا شیڈول بھی اناؤنس کر دیا گیا پی ٹی آئی کے، اب دیکھتے ہیں کہ اس کی اتھینٹسٹی ظاہر ہے، اس کا خیال رکھا جائے گا، اور اس دفعہ چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین، صدر وغیرہ منتخب ہو جائیں گے، اور پارٹی جو ہے وہ واپس پارلیمانی پارٹی کی شکل میں ریوائیو ہونے جا رہی ہے۔ امید ہے کہ یہ ایسا ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کو بتایا۔ دوسرا آخری بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ بجلی چوری کے خلاف جو ملک بھر میں کریک ڈاؤن ہو رہا تھا، اور آپ کو پتہ ہے وہ اداروں کی مدد سے ہو رہا تھا، یعنی آرمی کی مدد سے کیا گیا تھا، اور آج سے بہت ماہ پہلے یعنی ستمبر سے شروع کیا گیا تھا، اس کی آج کچھ ڈیٹا شیئر کیا گیا ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے حکومت کی جانب سے کہ بجلی چوری کے خلاف پورے ملک میں جو کریک ڈاؤن ہوا، اس میں 44,000 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اسلام آباد، پنڈی، پشاور، کراچی، کوئٹہ، دور دراز کے علاقوں سے 44,730 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، اور 75 ارب روپے کی ریکوری کی گئی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ بجلی چوری کا واقع کتنا بڑا ایک نیٹ ورک بنا ہوا تھا، اور ابھی بھی ہو رہی ہوں گی لائن لاسز اور چوری، لیکن کم از کم چلو کچھ آغاز تو ہوا، اور اس میں کچھ تو ہوا جس کی وجہ سے کچھ بہتری آئے گی، کیونکہ اس کی وجہ سے جو یہ چوری ہوتی ہے اس کی وجہ سے عام لوگوں پر بہت زیادہ پڑتا ہے، کہ لائن لاسز ہوتی ہیں، وابڈا نے تو اپنے پیسے پورے کرنے ہیں، منسٹری نے اپنے پیسے پورے کرنے ہیں، وہ پیسے اگر جو لوگ بجلی چوری کر کے کھا جائیں گے تو پیسے
وہ عوام سے لیں گے اور بجلی مہنگی کر کے لیں گے. تو یہ ایک اچھی خبر ہے کہ کم از کم کریک ڈاؤن ہوا اور بجلی چوروں کے خلاف ایک بڑا وہ کام ہو رہا ہے. اس میں وابڈا کے بھی کئی اہلکار جو ڈیسکوز ہیں, جو کمپنیز ہیں, ان کے ملوث ہوتے ہیں, ان کے خلاف بھی گھیرا تنگ کیا گیا, ان کے خلاف بھی پرچے درج کیے گئے ہیں. تو ٹوٹل جو ہے 44,000 لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور 75 ارب روپے اب تک ریکور ہو چکے ہیں ستمبر سے لے کے اب تک کے کریک ڈاؤن میں. تو جناب یہ تھیں آج کی بڑی بڑی خبریں, امید آپ کو پسند آئیں گی. آج اناؤنسمنٹ بھی ہونی ہے جی ریزرو سیٹس کے حوالے سے پارٹی کے, تو دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کو کتنی سیٹیں ملتی ہیں, ملتی بھی ہیں کہ نہیں ملتی, اور باقی پارٹیوں کی کیا پوزیشن ہے. تو حتمی پارٹی پوزیشن کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے آج کا سچ.